مفتی صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ دعا جو ہے وہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ کنیکشن ہے بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان۔ آپ ہمیں بتائیں گے کہ اور ہمارے ناظرین کو کہ قرآن مجید میں دعا مانگنے کا حکم جو آیا ہے وہ کیا ہے، اور اس کی جو فضیلت دعا مانگنے کی بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں بیان فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک آپ کا رمضان کے ایام سے عین مناسبت اور مطابقت رکھتا ہے۔ ویسے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ روزے دار کی بوقت افطار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے ایک جملہ ذکر فرمایا کہ بندے کا رب کے ساتھ کنیکشن دعا کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ آپ نے اس میں مومن کا یا مسلم کا ذکر نہیں کیا۔ حقیقت بھی یہی ہے، جی، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا فرد ہو، وہ مشکل کے حال میں اسی پروردگار کو یاد کرتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ جیسا کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے زیادہ علیم بذات الصدور ہے، جی، ہر قلب کے حال کو جانتا ہے، وہ پروردگار فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرُّ، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اب یہاں مطلقاً انسان فرمایا گیا، عموماً کسی مذہب کے ساتھ اس کو مختص نہیں کیا گیا۔ اور یہ آیت چونکہ نازل بھی کفار کے بارے میں ہوئی ہے، جی، تو یہ بیسیکلی عمومی طور پر تو ہر انسان اور خاص طور پر کفار کی حالت اس میں بیان کی جا رہی ہے۔ جی، دعانا لجنبہ او قاعدا او قائما، وہ اس تکلیف اور مشکل کے وقت میں جب کوئی سہارا نہیں پاتا، ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، وہ ہمیں پکارتا ہے، ہمارے حضور فریاد کرتا ہے۔ وہ فریاد اس کی لیٹے حالت میں ہو یا کروٹ میں ہو یا بیٹھا ہو یا کھڑا ہو، ہر حالت میں وہ ہمارے حضور فریاد کرتا ہے کہ اب میں سب سے مایوس ہو چکا ہوں، اے میرے اللہ، مائی گاڈ، اب تو ہی میری ہیلپ کر، تو ہی میری مدد کر۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جی، پھر ہم اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کی مصیبت دور فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی، سبحان اللہ۔ جب اس کی مصیبت دور ہو جاتی ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ، وہ ایسے گزر جاتا ہے جیسے نہ اس کو کوئی تکلیف پہنچی تھی اور نہ ہی اس کی تکلیف کی حالت میں اس نے ہمیں پکارا تھا۔ اتنا بے حس، اتنا احسان فراموش کہ جس کو پکار کر اس نے مدد کی درخواست کی اور اس کی مدد ہوئی، اب اس کو اتنی جلدی فراموش بھی کر بیٹھا۔ یہ انسان کی بے قدری کی جو کیفیت اور رویہ ہے، جی، قرآن کی اس آیت نے بتایا۔ اب اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ ہر انسان چاہے وہ زبان سے اس کے وجود کا انکار ہی کیوں نہ کرتا ہو، مشکل میں اسی کو پکارتا ہے۔ بے شک۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مومن اور کافر میں فرق یہ ہے کہ مومن اللہ کی مدد پا لے تو اس کا سر اس کے احسان کو یاد کرتے ہوئے جھکتا ہے اور وہ اللہ کی اس مدد کو شکر گزاری کے ذریعے یاد رکھتا ہے۔ اور کافر کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ احسان فراموش بن کر اپنے رب کا، اس کے وجود کا یا اس کے انعامات کا یا اس کی ہدایات کا انکار کرتا ہے۔ اچھا، پھر آخر میں اسی آیت کے اندر ایک بڑی ہی فکر انگیز بات آئی ہے جس کے بارے میں ہم سب کو بھی اپنے من میں جھانکنا ہوگا۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، قرآن کہتا ہے اسی طرح کی کیفیت حد سے بڑھنے والوں کی ہوتی ہے۔ ان کے عمل ان کی نگاہ میں مزین ہو جاتے ہیں کہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں تو اسی حالت کو اپنے لیے معراج سمجھتے ہیں، اور وہ اسی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ مشکل میں اس کو پکارا اور بعد میں احسان فراموشی کر دی۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن مجید نے دعا کو مومن کے لیے اللہ کے قرب اور تعلق کا بڑا گہرا ذریعہ قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، سبحان اللہ۔ گویا کہ قرب الہی کا ذریعہ یہ دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے مجھے پکارو، میں تمہارے قریب ہوں۔
تو اس قربت کا احساس دعا کے ذریعے سے کروایا جاتا ہے جی کہ تم نے ادھر پکارا، ادھر سے مدد آ گئی، ڈھارس مل گئی، سکون مل گیا۔ سبحان اللہ، اور پھر دعا ایک ایسی چیز ہے ڈاکٹر صاحب، جی یہ اللہ کا انعام ہے سبحان اس اللہ، بے شک، اعتبار سے جی کہ آپ کسی سے سوال کریں وہ دے نہ دے اس کی مرضی، جی لیکن اللہ کی وعدہ کرتا ہے بندے کے ساتھ، فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، لکم، سبحان اللہ، تو سبحان دعا کر میں تیری دعا قبول کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے بندے سے قبولیت دعا کا وعدہ فرمایا، یہ بندے کی ایک بہت بڑی طاقت بن گئی۔ سبحان اور ڈاکٹر صاحب اگر یہ دعا نہ ہوتی واللہ بندے مایوسی کی وجہ سے اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیتے۔ اللہ، آج بھی جو خودکشیاں کرتے ہیں مایوس ہو کر کرتے مایوسی ہیں۔ ہے۔ مومن کے لیے اس مایوسی کو ختم کرنے کا واحد ذریعہ دعا دعا ہے، ہے۔ کیونکہ دعا کی قبولیت اس مومن کی طاقت ہے۔